رب العالمین عاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ یہاں ہیڈنگ ہے یعنی ایمان بالیوم الآخر کے اوپر گفتگو چل رہی ہے۔ کائنات کا خاتمہ، کائنات کا خاتمہ، کائنات مانے یونیورس ہے نا، یا آسمان زمین دنیا جس کو آپ کہیں، اس کا خاتمہ۔ ہم سب کا اس بات کے اوپر یقین اور ایمان ہے بحیثیت مومن کہ اللہ رب العالمین ایک دن یہ پورے چیزوں کو ختم کر دے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، ہے نا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں کرے گا جی ایسا؟ بنی بنائی دنیا، بسی بسائی دنیا، اتنے بلند و بالا عمارات جس پہ لوگ بستے ہیں، ایسی سڑکیں، یہ پارک، ندی، نالے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، زمین کو ایک دم چٹیل میدان بنا کر کے رکھ دے گا، کہیں پر اپ کہیں پر ڈاؤن، کچھ بھی نہیں ہوگا، روٹی کی طرح زمین ہو جائے گی، بالکل پلین۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اس کے نیکیوں کا بدلہ دینے کے لیے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دینے کے لیے اور مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا، اسی کو کہا کائنات کا خاتمہ۔ کائنات پورے طور پہ ختم ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ سور کا پھونکنا اور کائنات کا بے ہوش ہونا۔ سور پھونکا جائے گا، سور یہ قرن کو کہتے ہیں جی۔ قرن کے معنی سینگ کے طرح کی جو چیز ہوتی ہے جس کو بجاتے ہیں، دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جی استاد۔ ہاں، قرن کہتے ہیں سینگ کو، قرن کہتے ہیں سینگ کو، تو اسی کی طرح کی چیز ہوتی ہے، اس میں پھونکا جائے گا تو اس سے آواز ہوگی۔ تو سور کا پھونکا جانا اور کائنات کا بے ہوش ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور میں 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، یعنی ایک کو کہتے ہیں نفخہ اولا اور دوسرے کو کہیں گے نفخہ ثانیہ، اور دونوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا، ہے نا، 40 کا فاصلہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا 40 دن کا؟ انہوں نے کہا کہ میں انکار کرتا ہوں۔ کہا 40 ماہ کا؟ انہوں نے کہا کہ میں انکار کرتا ہوں۔ کہا 40 سال کا؟ انہوں نے کہا کہ میں انکار کرتا ہوں۔ یعنی پتہ نہیں ہے اس کا پتہ نہیں ہے کتنا ہوگا، بس 40 کا لفظ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرے گا، اور وہ پانی جو ہے نا جی تھوڑا چپچپا ٹائپ کا پانی ہوگا جو آسمان سے زمین کے اوپر نازل ہوگا اور گرے گا۔ اب جب وہ قبروں کے اوپر پڑے گا تو انسان اس سے یوں اگیں گے، یعنی قبروں سے جیسے نکلیں گے جیسے سبزی اگتی ہے۔ کوئی دانہ آپ ڈال کے دیکھیے مٹی میں، جیسے اس کے کوپل نکلتے ہیں اور باہر وہ دانہ پھٹ کر کے درخت نکلتا ہے، اسی طرح سے قبر کی مٹی پھاڑ کر کے انسان باہر آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کا پورا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا، یعنی پرانا ہو چکا ہوگا، سڑ گل گیا ہوگا، سوائے ایک ہڈی کے، جس ہڈی کو عجب الذنب کہتے ہیں جی، عجب الذنب، ہے نا۔ اور وہ ہڈی کون سی ہے؟ کہ جہاں ریڑھ کی ہڈی ختم ہوتی ہے نا، پیٹھ کے نیچے جہاں ریڑھ کی ہڈی ختم ہوگی، گردن کے جانب نہیں، نیچے کے جانب، کمر کی طرف، وہاں پر ایک ہڈی ہے، نرم ہڈی ہے، وہ نرم ہڈی ہے یعنی لچیلی ہڈی ہے۔ انسان کا سارا کچھ قبر میں گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دانت، بال، آنکھ، کان، ہڈیاں ساری، لیکن وہی ایک ہڈی ہے چھوٹی سی انگلی کے برابر، شہادت کی انگلی کے برابر، اتنی بڑی ہڈی ہے، لچیلی ہڈی، وہ ہڈی باقی رہے گی، اور اسی ہڈی سے اللہ رب العالمین انسان کو زندہ کر دے گا، اسی ہڈی سے اللہ رب العالمین انسان کو زندہ کر دے گا، اور اس کے مختلف اجزاء کو جسم کے اللہ تعالیٰ جوڑے گا، اکٹھا کرے گا اور اس کو زندہ کرے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔
چلیں اس کے بعد بدلیے. کا سور میں 2 بار پھونکا جائے گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. کہا کہ سور میں پھونکے جاتے وقت سب کے سب اپنی قبروں سے اللہ رب العالمین کی جانب تیز تیز چلنے لگیں گے. قبر سے اٹھیں گے اور تیز تیز اللہ کی طرف چلنے لگیں گے. اس آیت میں سور میں پھونکے جانے سے مراد دوسری مرتبہ پھونکا جانا ہے. دوسری مرتبہ پھونکا جانا ہے جس کے بعد لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا نا تو پورے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے. اور پھر دوسری مرتبہ جب یہ سور میں پھونک مارا جائے گا اللہ رب العالمین کے حکم سے تو پھر سارے لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے اور زندہ ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے جانب حساب و کتاب کے لیے سب چل پڑیں گے. کہ ہر بندہ اپنی آخری عمل پر اٹھایا جائے گا. آخری عمل پر اٹھایا جائے گا. یعنی انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار اس کے خاتمے کے اوپر ہے. اسی لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان کے اوپر خاتمہ فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی آزمائش ہوتی ہے جی. ایک انسان زندگی بھر نیکیوں کے کام کرتا ہے، بھلائی اور اچھائیوں کے کام انجام دیتا ہے، لیکن مرتے وقت شیطان اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور وہ شرک کے اور کفر کے کلمات کہہ دیتا ہے. نتیجہ میں اس کے زندگی بھر کے اعمال اکارت اور ضائع ہو جاتے ہیں. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایسا اس وقت ہوتا ہے ایک آدمی دنیا میں صرف برائیاں ہی انجام دے رہا ہے، اچھائی نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو موت کہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ رب العالمین لوگوں کو موت دیتا ہے نا، وہ موت جو وہ نیند میں نہیں پاتے. تو نیند کو بھی اللہ رب العالمین نے موت قرار دیا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے جو رات میں تمہیں موت دیتا ہے. یہاں موت سے مراد نیند ہے. رات میں ہم سب کو نیند آتی ہے، لیکن اب غور کیجئے دن بھر جو ٹینشن ہمیں ہے، جس کے بارے میں ہم زیادہ سوچ رہے ہیں، جو خیالات ہمارے ذہن و دماغ حاوی ہیں دن بھر، رات میں جب آدمی بستر پہ جاتا ہے سوتا ہے چیزوں کو خواب میں دیکھتا ہے. انہی چیزوں کو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں. یعنی دن میں جو اس کے اعصاب پہ، اس کے جسم و جان پہ جو باتیں، جو ٹینشن سوار ہیں، سونے کے بعد انہی چیزوں کو دیکھتا ہے. تو زندگی بھر ایک آدمی اگر برائی کر رہا ہے نا تو مرتے وقت اس کو برائی ہی کی توفیق ہوگی، جیسے سونے والا دن میں جو ٹینشن رکھتا ہے رات کو انہی چیزوں کو دیکھتا ہے. لیکن ایک آدمی زندگی میں نیکی اور اچھائی کر رہا ہے، بھلائی کے کاموں کو انجام دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے توفیق سے اس کو مرتے وقت اچھائی کی توفیق ہوگی. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آخری کوشش کرتا ہے جی بندے کے اوپر. سوچتا ہے کہ دیکھو اب تو اس کا موقع نہیں ملے گا، اب تو اس کا کام ختم ہو رہا ہے، کیوں نہ ہم اس کے اوپر پوری کوشش لگا لیں. لہذا وہ آتا ہے. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جب آدمی سکرات میں ہوتا ہے، ہم سب کو گزرنا ہے اس وقت سے. جب سکرات میں ہوتا ہے تو بڑی تکلیف کے عالم میں ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے. اتنی پیاس لگی ہوتی ہے کہ اگر آدمی کو پورا سمندر پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہوتی ہے. بہت پیاس، حلق اس کے سوکھ کر کے کانٹے ہو جاتے ہیں، جیسے اس کے کلیجے سے لے کر کے پھیپڑا سے لے کر کے حلق تک کوئی کانٹا چبھا رہا ہو، مارے پیاس کے. یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے. ایسے اس پریشانی کی گھڑی میں شیطان آتا ہے. کیا بن کے؟ اس کا دوست بن کے، اس کا یار بن کے. جن لوگوں سے وہ زندگی میں مشورے کیا کرتا تھا، جن لوگوں کے اوپر وہ اعتبار اور اعتماد کیا کرتا تھا، ان کی شکل اور ان کا بھیس بنا کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کیا بھائی بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے؟ کہتا ہے ہاں بہت تکلیف سے گزر رہے ہیں، بہت پریشانی سے. کہا ایک بات بتاویں، اگر وہ کرو گے تم تو تم کو آرام مل جائے گا، سکون مل جائے گا، یہ پریشانی تمہاری ختم ہو جائے گی. کہتا ہاں بھائی بتاؤ کیا بات ہے، بولو. تو کہتا ہے کہ
یہودی ہو جاؤ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ کہا نصارہ ہو جاؤ، کہو کہ اللہ ثالث و ثلاثہ ہے، تین کا ایک ہے، اور اس طرح سے کفریہ کلمات اس کو کہلوا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ کافر موت مرتا ہے، کافر موت مرتا ہے۔ لیکن جو آدمی نیک ہوتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے سامنے وہ بھٹکتا نہیں شیطان، اور اگر بھٹکتا بھی ہے تو شیطان کا داؤ پیچ وہ چلنے نہیں دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے بیٹے نے بیان کیا کہ میرے ابا کے اوپر جب سکرات کی کیفیت طاری ہوئی تو ہم کلمے کی تلقین کرنے لگے، تو ابا نے کہا بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اخیر میں انہوں نے کہا کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو لاؤ میرا جوتا پہناؤ، ہم نکل کے چلے جائیں گے۔ تو ان کے بیٹے کو عبداللہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے ابا پوری زندگی خیر میں اور نیکی میں گزارے، ابھی کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے تو کہہ رہے ہیں بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ لیکن وہ سکرات سے پھر وہ ٹھیک ہو گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، انسان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لگتا ہے کہ اب نہیں بچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو لوٹا دیتا ہے، اس کی حیات باقی ہوتی ہے، تو ٹھیک ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ابا آپ کی کیفیت ایسی ایسی تھی، ہم آپ کو تلقین کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے بھاگو، کہہ رہے تھے کہ جوتا لاؤ پہن کے ہم جائیں گے، تو کہا بیٹا شیطان حاضر ہوا تھا، وہ مجھے کفر کی تلقین کر رہا تھا، شرک کی تلقین کر رہا تھا، اس وجہ سے اس کو میں بھگا رہا تھا۔ کلمہ پڑھنے سے میں منع نہیں کر رہا تھا، تم کو میں نہیں کہہ رہا تھا، میں اس شیطان کو کہہ رہا تھا جو کسی بزرگ کا لباس پہن کر کے آیا تھا اور مجھ کو یہاں ورگلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو دیکھیے اہل علم تھے، وہ جانتے تھے، تو انہوں نے پہچان لیا معاملے کو۔ اسی طرح سے جی محدث ہیں، محدث ہیں ابن سیرین ہیں، یا کون ہے ان کا نام اس وقت ذہن سے نکل رہا ہے، کہا کہ موتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، سوچیے آپ، ایسی بھی موتیں ہوتی ہیں، سکرات کی کیفیت میں تھے، محدث ہیں، ان کے بغل میں ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب ان کے دو شاگرد کھڑے ہیں۔ شاگردوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں استاذ کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں، آخری وقت ہے استاذ کا، تو کہا کہ بھائی میری تو ہمت نہیں ہے کہ ہم کہیں ان کو کہ کلمہ پڑھو۔ دیکھیے کتنا احترام تھا اس زمانے میں استاذ کا۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں میری بھی ہمت نہیں ہے۔ پھر دونوں نے طے کیا، کہا کہ ایسا کرتے ہیں، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی ترغیب دلائی ہے اسی حدیث کو سند کے ساتھ زور سے پڑھتے ہیں، تو استاد سنیں گے تو پڑھنے لگیں گے وہ بھی۔ کہا یہ اچھا طریقہ ہے۔ پڑھنا شروع کیا دونوں نے، جلد بازی میں ہڑبڑاہٹ میں غلطی کر گئے، سند میں غلطی کر گئے۔ اب استاد نے جب سنا، سکرات میں تھے وہ، روح نکلنے والی تھی جسم سے، انہوں نے اشارے سے روک دیا، کہا رکو رکو رکو، سند ایسی نہیں ہے، تم غلط پڑھ رہے ہو سند۔ کہا مجھ کو اٹھا کے بیٹھاؤ، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، طاقت نہیں تھی کہ خود سے اٹھ کے بیٹھے، دونوں شاگردوں کو کہا کہ بیٹھاؤ میرے کو، سیدھا کرو۔ ان لوگوں نے پکڑ کر کے سیدھا کر دیا ان کو، کہا سنو حدیث اس طرح سے، حدثنا فلاں فلاں فلاں، پوری سند پڑھی، اور اس کے بعد کہا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دخل الجنہ کہہ نہیں سکے تھے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہ جملہ زبان سے نکلا، ففازت روحہ، اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ زندگی بھر انہوں نے حدیث پڑھنے پڑھانے میں اپنے آپ کو لگایا تھا، کتنی بہترین موت اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی کہ کلمے کی توفیق حدیث پڑھتے ہوئے اس دنیا سے وہ آدمی رخصت۔ اب لوگ زندگی بھر میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اس میں اپنی سکون ڈھونڈتے ہیں، ریل دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریلز اور ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تو مرتے وقت بھی اسی کی چاہت ہوگی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کئی لوگوں کو ہم نے ایسا دیکھا ہے جو مدمن الخمر تھا، شرابی تھا، ایڈکٹ تھا، شراب پیتا تھا ہمیشہ، سکرات کے وقت میں اس کے گھر والے تلقین کر رہے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کہہ رہا نہیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو ذرا سا شراب دے دو، مجھے سکون آ جائے گا، مجھے قرار آ جائے گا۔ دیکھیے مرتے وقت بھی وہ طلب کر رہا ہے تو شراب طلب کر رہا ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کو اچھائی میں گزارنے کی کوشش کیجیے
تاکہ اللہ رب العالمین اچھی موت نصیب فرمائے، اچھی موت نصیب فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی، کہا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جس کے اوپر وہ مرا ہے اسی کے اوپر اس کو اٹھایا جائے گا۔ اگر کفر کے اوپر، شرک کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے تو وہ کفر و شرک کے اوپر ہی اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے جس جسم کے ساتھ وہ مرا ہے جی، اسی جسم کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ہمارا اس جسم کے ساتھ ہم مرے ہیں اور ہم کو دوسرا جسم دیا جائے گا، نہیں، اسی جسم کے ساتھ۔ کہا کیوں؟ تو ابن قیم نے بیان کیا ہے اس لیے کہ گناہ انسان اسی جسم کے ساتھ کیا ہے تو سزا بھی اس کو اسی جسم کو ملے گی، کوئی نئی جسم اللہ رب العالمین نہیں بنائے گا۔ یہی چمڑا، یہی ہڈی، یہی گوشت، یہی اسٹرکچر، یہی زبان، یہی دانت، یہی آنکھ، یہی کان، یہی ناک، اس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے تو دوسرے کان کو سزا ملے گی۔ برائی اس کان سے سنی ہے تو اسی کان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ برائی اسی آنکھ سے دیکھی ہے تو اللہ رب العالمین اسی آنکھ کو سزا دے گا۔ گناہ اسی چمڑے سے، اسی گوشت سے، اسی ہڈی کے اسٹرکچر سے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی سب کو جہنم میں جھونکے گا، الگ سے کوئی جسم تیار نہیں کرے گا۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہر بندہ جس کے اوپر مرا ہے اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا۔ چلیے کس کیفیت کے اوپر ان کو اٹھایا جائے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ہم کھڑے ہوئے، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے، ہمیں نصیحت کر رہے تھے، واعظ مانے نصیحت فرما رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اے لوگو، تمہیں اللہ کی طرف ننگے بدن، یعنی کسی کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہوگا، ننگے پاؤں، کوئی چپل اور جوتا پہنے ہوئے نہیں ہوگا، غیر مختون یعنی بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھایا جائے گا، حالت میں اللہ رب العالمین ان کو جمع کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، کما بدأناکم اول خلق نعیدہ، جس طرح سے ہم نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا ویسے ہی ہم تم کو لوٹا دیں گے، وعدن علینا، ہمارا یہ وعدہ ہے اور ہم لازمی طور پر ایسا کرنے والے ہیں، لازمی طور پر ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے، حفاتن، حافی ہوں گے یعنی ننگے پاؤں، عوراتن، عاری کہتے ہیں بغیر کپڑا کے، ننگے بدن، غرلن، غرلن کہتے ہیں غیر مختون۔ قلت یا رسول اللہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان رجال والنساء جميعا، کا مرد عورت سب، ينظر بعضهم الى بعض، دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ قال یا عائشہ، کہا یا عائشہ، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، کسی کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ کون ننگا ہے، کون کپڑا پہنا ہوا ہے، کسی کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ سامنے والا کون ہے، کس کو ہم دیکھ رہے ہیں، کس کے جانب دیکھ رہے ہیں، یہ کس کی شرمگاہ ہے، کوئی کسی کی جانب نہیں دیکھے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی، کسی کو اس کا خیال تک نہیں جائے گا کہ ہمارے بدن میں کچھ ہے یا نہیں ہے، ہوش و حواس انسان کے اڑے ہوئے ہوں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہوگا، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ دنیا میں محبت کی مثال جب دی جاتی ہے جی تو ماں کا ذکر آتا ہے کہ ماں کبھی بھی اپنے بچے کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتی، چاہے اس کا بیٹا ہو چاہے اس کی بیٹی ہو، یکساں محبت وہ دیتی ہے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے وہ اس سے غافل نہیں ہوتی ہے، اور محبت اس کی اس وقت بڑھی ہوئی ہوتی ہے جب وہ بچہ اس کے گود میں ہوتا ہے اور اس کے دودھ سے وہ سیراب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کی ممتا اور محبت پورے شباب کے اوپر ہوتی ہے، ایسے وقت میں وہ اپنے بچے سے کبھی غافل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس وقت بھی جس وقت خاتون اپنے بچے سے غافل نہیں ہوتی ہے، جب اس کے رضاعت کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے بچے کو پھینک دے گی،
اس کی پرواہ نہیں کرے گی۔ تو جب یہ معاملہ ہوگا تو کون یہ دیکھنے جائے گا جی کہ کس کے پاس کیا ہے، اور کون کپڑا پہنے ہوا ہے کہ نہیں پہنے ہوا ہے، کون کیسا دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے، کون دیکھے گا؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم دامن پکڑ کے لٹک جائیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم فلاں کر لیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم فلاں کر لیں گے، تو وہاں تو کسی کے پاس دامن ہی نہیں ہوگی، کپڑا ہوگا تب نہ دامن ہوگا۔ قیامت کے دن لوگ کہا ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیا جائے گا لوگوں کو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں سب اکٹھا ہوں گی اور ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اس روز کا معاملہ ایک دوسرے طرف دیکھنے کا سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ کسی کو یہ فرصت نہیں ہوگی کہ ایک دوسرے کی طرف جھانکنے کی کوشش کرے، نگاہ تک نہیں اٹھا پائے گا آدمی، اور نگاہوں کو نیچی رکھے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کہا جس دن جبریل امین اور فرشتے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہیں صف در صف کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، کسی کو بولنے کی اجازت تک نہیں ہوگی، ایک پتا نہیں ہلے گا، پتا کھڑکنے کی جو آواز آتی ہے وہ آواز بھی نہیں آئے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے وہی بولے گا، زبان وہی کھولے گا، وہی منہ کھولے گا، وہی زبان کو حرکت دے گا جس کو رحمان اجازت دے دے۔ وقال ثوابا، اور حق بات کہے، ہر ایرا گہرا کو بولنے کی اجازت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم جب بولنا چاہیں گے تو سجدے میں گر جائیں گے، پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا ہم سجدے میں رہیں گے، پھر اللہ حکم دے گا کہ محمد سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، آپ کی دعا سنی جائے گی، آپ کی بات قبول کی جائے گی تب۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کا نام کے اوپر جلیبی چڑھا دیں اور فلاں کے نام کے قبر کا طواف کر لیں اور اس کے نام سے یہ کر لیں یہ کر لیں اور وہ ہماری بخشش کروا دیں گے۔ کس طرح سے یہ خواب دکھاتے ہیں اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ چلیں پلٹیے پیج۔ قیامت کے روز لوگوں کے درمیان قصاص دنیا میں جی، اسی کو میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کیوں قائم کرے گا؟ اسی لیے قائم کرے گا کہ دنیا میں ظالم ظلم کرتا ہے اور اس کا پیسہ ہے چھوٹ جاتا ہے، غریب کے بیچارہ مظلوم ہوتا ہے لیکن اس کا پیسہ نہیں ہے، بیچارے کو حق نہیں ملتا ہے، وہ اپنے حق کے لیے ترستا ہے، اور ظالم مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس لوگ ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ تعالی کا عدل اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کا عدل اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہ کیوں نہیں برداشت کر سکتا؟ اس لیے برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین عدل و انصاف کرنے والا ہے، کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ ایک مظلوم کے اوپر ظالم ظلم کر دے اور ظالم کو چھٹکارا مل جائے، نہیں، دنیا میں بچ جائے گا، آخرت میں نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا ہی میں من کان مظلمۃ فیہ، اے لوگو تم میں کسی بھائی کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے، کسی نے کسی کی زمین ماری ہے، کسی نے کسی کا ناحق پیسہ لیا ہے، کسی نے کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے، کسی نے کسی کی غیبت کی ہے، تو دنیا ہی میں اس کو حلال کر لو، آپس میں ایک دوسرے کا معاملہ کلیئر کر لو، معاف مانگ لو، معاملات یہیں سلٹا لو، ختم کر لو، قبل اس کے کہ تمہارے پاس دینے کے لیے نہ تو درہم ہوگا نہ دینار ہوگا۔ اور کل وہ مظلوم آ جائے گا اللہ کے سامنے، کہے گا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہاں تک کہ جی اگر کسی آدمی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا تو وہ جس کو قتل کیا ہوگا وہ ایک ہاتھ میں اپنا سر اٹھا کر کے آئے گا، سوچیے، یعنی تلوار سے مار کر کے اس کی گردن اگر الگ کر دی ہوگی اس نے تو وہ آدمی بغیر سر ہی کے ہوگا، اور ایک ہاتھ میں اپنا سر کٹا ہوا سر لے کر کے اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا یا ربی سل ھذا لما قتلنی، اس سے پوچھیے اللہ اس نے مجھ کو کیوں قتل کیا تھا، دنیا کے اندر کیوں مارا تھا مجھ کو؟ کسی نے کسی کو گالی دی ہوگی، وہ آئے گا کہے گا یا ربی سل ھذا لما شتمنی، اس نے مجھے کیوں گالی دی تھی اور مجھ کو برا بھلا کہا تھا، کیوں اس نے میری غیبت کی تھی؟ تو یہاں نہ کوئی غیبت کر کے گالی دے کے اور برا بھلا کہہ کے بچ جائے گا، قیامت کے دن کہاں جائے گا؟ اللہ رب العالمین کے سامنے اس کو حساب و کتاب دینا پڑے گا، اور اس دن کا حساب و کتاب بڑا بھاری ہوگا۔ دنیا میں تو چلیے آپ معافی مانگ لیجئے، وہ مارنا اگر چاہے تو دو چار مار بھی اس کی کھا لیجئے،
کچھ دینا ہو اس کو تو دے لے کر کے بھی معاملے کو اپنا کلیئر کر لیجئے کہ اس کو راضی کر دیجئے، لیکن کل قیامت کے دن کہاں دیجیے گا؟ نہ جیب میں پیسہ ہوگا، نہ اے ٹی ایم کارڈ ہوگا، نہ فون پے ہوگا، نہ گوگل پے ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی بینک کا نظام ہوگا، نہ اے ٹی ایم مشین ہوگی، نہ کھاتے ہوں گے، نہ کریڈٹ کارڈ ہوگا، نہ کچھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں نیکی ہوگی، اللہ تعالیٰ نیکی اٹھا کر کے آپ کی دے دے گا اس کو، اور اس کی آپ کی نیکی اگر ختم ہو گئی اور اس کا بدلہ پورا نہیں ہوا تو اس کے گناہوں کو اٹھا کر کے آپ کے کھاتے میں رکھ دے گا، آپ کے کھاتے میں گناہوں کو رکھ دے گا۔ اسی لیے اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، دنیا ہی میں اس کو سیدھا کر لے، درست کر لے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جی گھر والے ناراض ہیں، والد والدہ ناراض ہیں، ساس سسر سے دشمنی ہے، بھائی دشمنی ہے آپس میں، بہنوں سے آپس میں نہیں پٹتا ہے، پھپھی ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، سب یہیں پر کلیئر کر لیجئے، سب یہیں پہ موت آنے سے قبل اپنا معاملہ راف صاف کر لیجئے۔ اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہے جی کہ ہم کب مریں گے، کسی کو پتہ نہیں ہے، لہذا کوئی آدمی ایسی حالت میں ایک رات بھی نہ گزارے کہ اس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہو۔ یہ کوشش کیجئے، ان چیزوں کو پڑھنے کا یہی فائدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز تم حق والوں کو ان کے حقوق ضرور بالضرور ادا کرو گے، ضرور بالضرور، دنیا میں نہ بچ جاؤ گے، وہاں ضرور بالضرور حق ادا کرو گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کے لیے بھی بدلہ لیا، اگر اس کو بھی مارا ہوگا دنیا میں تو اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور یہ معاملہ کب ہوگا جی آپ سب کو معلوم ہے؟ یہ بدلہ لینے والا معاملہ کب ہوگا؟ قصاص کا معاملہ کب ہوگا؟ کسی کو پتا ہے کب ہوگا؟ ہاں قیامت کے روز، آراف میں، آراف کے میدان میں، قیامت کے دن، قیامت کے دن تو ہوگا، لیکن قیامت جنت کے اور جہنم میں جانے سے پہلے۔ ہاں جنت و جہنم میں جانے سے پہلے، یعنی بندہ جب پل صراط سے گزر جائے گا، پل صراط سے گزرنے کے بعد ایک بڑا میدان ہوگا جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سارے لوگ پل صراط سے گزر جائیں گے اور جو گنہگار ہوں گے وہ تو جہنم میں وہیں گر جائیں گے کٹ پٹ کے، اور جو لوگ گزر جائیں گے تب بھی وہ مرحلہ آسان نہیں ہے، اللہ اکبر، گزرنے کے بعد ان کو وہاں روکا جائے گا، اللہ اکبر، کتنا سخت معاملہ ہے۔ دیکھیے لوگ سوچے گا کہ چلو اب تو گزر گئے بھائی، اب کامیاب، اب چلو بچ گئے، کام ختم ہو گیا، نہیں، اب یہاں میدان میں ٹھہرو، اب یہاں پر قصاص لیا جائے گا۔ کوئی شوہر نے بیوی پر ظلم کیا ہوگا، بیوی نے شوہر پہ ظلم کیا ہوگا، بھائی نے بہن کے اوپر کیا ہوگا، بہن نے بھائی کے اوپر کیا ہوگا، اس کو حق حصہ اور حق نہیں دیا ہوگا، جائیداد کے اندر وراثت میں بہنوں کو ترخواہ دیا ہوگا بھائیوں نے، اور جو معاملات ہیں، بیٹے نے باپ کے اوپر ظلم کیا ہوگا، باپ نے بیٹے پر ظلم کیا ہوگا، بیٹے نے ماں باپ کے اوپر ظلم کیا ہوگا، یہ سارے ظالم اور مظلوم کے قصے وہاں کھولے جائیں گے، سب دفتر وہاں پہ دوبارہ ری اوپن ہوگا، سب کا کیس، سب کو ایک دوسرے کا بدلہ دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اذا ہذبوا ونقوا، یہاں تک کہ سارے لوگ سب ظلم و زیادتی سے پاک ہو جائیں گے، سب کا بدلہ ہو جائے گا، تب جا کر کے ان کو جنت کی طرف رہنمائی ہوگی۔ پھر جنت پہنچیں گے تو وہاں دروازہ بھی نہیں کھلے گا، لوگ کھڑے رہیں گے انتظار میں جنت کے دروازے پر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کے لیے سب سے پہلے دروازہ کھولا جائے گا، اور ان کے بعد پھر لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یہ وہ منظر ہوگا۔ تو دنیا میں نہ آدمی ظلم کر لیتا ہے، زیادتی کر لیتا ہے اور بچ جاتا ہے، قیامت میں اللہ سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین میزان قائم کرے گا، ہم اس پہ بات آپ کے سامنے کر چکے ہیں کہ یہ میزان برحق ہے، کچھ لوگوں نے اس کا الزام، اس کا انکار کیا، میزان کا، معتزلہ نے اور اس طرح کے دوسرے لوگوں نے کہا کہ اعمال کا تو کوئی جسم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے تولے گا؟ عمل نظر آ رہا ہے کیا؟ ہم نے چوری کیا ختم ہو گیا معاملہ، وہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، لیکن ہم آپ کے سامنے یہ واضح کر چکے ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین تولے گا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے والوزن یومئذ الحق،
قیامت کے دن کا وزن یہ حق ہے، اللہ رب العالمین تولے گا۔ کہا فمن ثقلت موازینہ، جس کے نیکیوں کا نام اعمال، جس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، فاولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، ظلم کیا کرتے تھے ہماری آیتوں کے ساتھ، ہے نا، سبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ یہ لوگ ظلم کیا کرتے تھے۔ ہم نے سب کچھ بتلا دیا تھا، قیامت ایسے قائم ہوگی، بدلہ اس طرح سے لیا جائے گا، اس کے باوجود بھی ظالم ظلم کرنے سے نہ رکا، مظلوم کو ستانے سے نہ رکا، کمزور کے اوپر دھونس جمانے سے اور زیادتی کرنے سے نہ رکا۔ تو اب آؤ یہاں پہ بدلہ لو اپنے عملوں کا، جو کچھ تم دنیا کے اندر کیا کرتے۔ چلیے اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں پل صراط، یہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے لوگ اور آپ کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، پھر امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا جو پل صراط کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو جائیں گے، پھر لوگ پل صراط سے گزرنا شروع کریں گے، چنانچہ سب سے پہلا شخص بجلی کی تیزی سے کے ساتھ گزر جائے گا، جو پہلا آدمی ہوگا۔ کہا کہ میں پل صراط، میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چیز بجلی کسی تیزی کے ساتھ بھی گزر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے آسمان پر بجلی کو نہیں دیکھا، کیسی وہ تیزی کے ساتھ جاتی ہے اور پلک جھپکتے ہی واپس آ جاتی ہے۔ پھر دوسرا ہوا کی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ یہ سب کے سب اپنے اعمال کے اعتبار سے گزریں گے جی، جس کا عمل بہت اچھا ہوگا وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور جس کا اس سے کمتر ہوگا وہ ہوا کی طرح گزرے گا، یہاں تک کہ ایک آدمی بیچارہ گھسٹ گھسٹ کے کٹتے پھٹتے گرتے کٹتے، لیکن وہ بھی گزر جائے گا اور پار ہو جائے گا۔ چلیے کا تیسرا آدمی پرندے کی طرح اڑان بھر کر کے، ہے نا، اور مردوں کی طرح دوڑنے کی طرح گزر جائے گا۔ وہ یہ سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق، دیکھا آپ نے، عمل ہی اصل ہوگا، کوئی نہیں پوچھا جائے گا کون کس خاندان کا ہے بھائی، کس قبیلے سے تعلق ہے، کہاں سے یہ ہے، کیا ڈگری ہے، کیا معاملہ ہے، کچھ نہیں، عمل کیا ہے بتاؤ، عمل صحیح ہے اس حساب سے گزرے، عمل برا ہے پھنسے گا وہ۔ کہ تمہارا نبی پل صراط پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوگا یا ربی سلم سلم، اے میرے رب تو سلامتی دے، تو محفوظ رکھ، تو سلامتی دے، یعنی انبیاء اس دن یہ کہہ رہے ہوں گے، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا آپ سوچئے۔ یہاں تک کہ بندوں کے اعمال عاجز آ جائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک آدمی آئے گا جو گھسٹ گھسٹ کر کے ہی چلنے کے قابل ہوگا، اور پل صراط کے کناروں پر مڑے ہوئے کا سرے والے لوہے کی سلاخیں لٹکی ہوئی ہوں گی، کلالیب کہتے ہیں، تیز دھار والی یہ سلاخیں لٹکی ہوئی ہوں گی جی، کانٹے دار، جنہیں بعض لوگوں کو پکڑنے اور اچک لینے کا حکم دیا گیا ہوگا۔ وہ کانٹے بعض لوگوں کو پکڑیں گے اور اس کو اپنے پھندے میں گرفتار کریں گے، پھنسائیں گے، لہذا وہاں سے گزرنے والوں کو کچھ خراشے وغیرہ لگنے کے بعد وہ نجات پا کر کے عبور کر جائیں گے۔ وہی اسی کو کہا ہم نے کٹتے پھٹتے، ہے نا، کسی بھی طرح سے وہ لوگ گزریں گے، اور کئی لوگوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 سال کے مسافت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، جب ڈالے گا اللہ تعالیٰ
گرتے گرتے جہنم کے تہ تک پہنچتے پہنچتے اس کو 70 سال لگیں گے. سوچیے. چلیں اس کے بعد تقدیر پر ایمان. یہ آخری باب ہے. انشاءاللہ اس کو پھر آئندہ پڑھیں گے.